ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه وعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحج کا مبارک چاند نظر آ چکا ہے اور ماہ ذوالحج کا بڑی برکتوں اور ساعتوں والا مبارک عشرہ گزر رہا ہے۔ آئندہ چند ایام میں مسلمان کعبۃ اللہ کا حج کریں گے۔ اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کعبۃ اللہ کے حج کے متعلق ہوگی۔ اس سلسلہ میں سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت کا میں نے درمیانی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کی خاطر لوگوں پر کعبہ کا حج فرض ہے بشرط کہ اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا بیان ہے کہ حج کی استطاعت رکھنا شرط ہے۔ حج کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ حج کی استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی تفسیر زاد راہ یعنی راستے کا خرچ اور سواری سے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی مس سبیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں حج کے لیے جس سبیل کا تذکرہ ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہی سبیل جو ابھی میں نے آیا مبارکہ میں تلاوت کی، من استطاع الیہ سبیلا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں حج کے لیے جس سبیل کا ذکر ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، زاد سفر اور سواری۔
ترمذی شریف 2924 نمبر حدیث مبارکہ۔ اب جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد راہ کے متعلق بتایا، اس کی مقدار کیا ہو، کتنا زاد راہ ہو کہ بندے کے پاس استطاعت ہو جاتی ہے حج کی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ بندہ جا کر واپس آنے تک بندے کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے پیچھے جو بیوی بچے ہیں، جو اہل عیال ہیں، ان کے لیے بھی انتظام ہو، اور پھر اس بندے کی بھی یہ استطاعت ہو کہ راستے کا سفر، سواری، ہر چیز حج کر کے واپس آنے تک اس کے پاس موجود ہو، اور پیچھے اہل خانہ کے پاس بھی اس سارے عرصے کے دوران اخراجات موجود ہوں۔ حج بندے پر واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جس پر حج واجب ہوتا ہے، کس پر حج واجب ہوتا ہے؟ حج بندے پر واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ ساری 8 کی 8 پوری نہ ہو، حج واجب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی شرط اسلام، یعنی مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں۔ نمبر 2، دار الحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے ارکان میں سے۔ دار الحرب اس ملک کو کہتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان تو بستے ہوں، لیکن اس پہ قابض یا حکومت غیر مسلموں کی ہو، اور وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہوں، مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ ہو، اسے دار الحرب کہا جاتا ہے۔ تیسری شرط بلوغ، یعنی نابالغ پر حج فرض، بالغ پر حج فرض ہے۔ چوتھی شرط عاقل ہونا، عقل مند ہونا، جو مجنون ہے، جس کا ذہنی توازن درست نہیں، اس پر بھی حج فرض نہیں۔ پانچواں آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں، آزاد مسلمان پر حج فرض ہے۔ چھٹی چیز تندرست ہونا، بندہ تندرست ہو، صحت مند ہو، اس کو ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ وہ سارے ارکان حج کے پورے نہ کر سکتا ہو، شدید بیماری میں مبتلا ہو، تو اس پر بھی حج فرض نہیں۔ نمبر 7، سفر خرچ کا مالک ہو، جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی، اور سواری پر قادر ہو، یعنی سواری کا انتظام ہو اس کے پاس، سفر کے جو اخراجات ہیں آنے جانے کے، وہ سارے اس کے پاس موجود۔ پھر نمبر 8، حج کا وقت، یعنی حج کے جو مہینے ہیں ان میں یہ ساری شرطیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں، جو حج کے مہینے ہیں ان میں یہ شرطیں پوری ہوں، حج کے وقت میں وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر حج فرض ہوتا ہے۔ کتنی شرطیں ہیں حج کی؟ 8۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم میں سے کس کس پر حج فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں نے اور باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، ابھی نہیں۔ جب حج فرض ہو گیا تو پھر فرض ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سناؤں گا۔ حج کسے کہتے ہیں؟ احرام باندھ کر 9ویں ذو الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کو حج کہتے ہیں۔ احرام باندھ کر 9ویں ذو الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو یہ پتہ چلی کہ حج کی شرطیں کتنی ہیں؟ 8۔ حج کسے کہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے لفظ سنا ہے حج اکبر۔ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ حج اکبر کے متعلق فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج فرمایا تھا اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج جمعہ کے دن کیا تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حج کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے مسلمان اس حج کو جو جمعہ کے دن واقعہ ہو اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر حج کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابھی میں نے جو خطبہ میں آیا مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حج کی فرضیت والی آیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، حدیث کی ان 5 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدت امہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور گناہ اور فسق نہ کیا تو ایسے لوٹا جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا۔ حج کرتے ہوئے اس سے کوئی معصیت نہ ہوگی، کوئی فسق نہ ہوا، حج اس نے کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں جس سے کوئی گناہ یا فسق نہ ہو اس نے حج کیا تو پھر حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہوتے ہیں۔ اللہ کا وفد کون ہے؟ حج اور عمرہ کرنے والے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس سے دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے اور اگر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس چیز کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجَّ الْبَیْتِ بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کتنی چیزوں کی آپ کو سمجھ آئی؟ حج کیا ہے، حج کی شرطیں کیا ہیں، حج اکبر کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر ہے؟ ان باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں حج مبرور۔ وہ حج مبرور کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا ای العمل افضل، حضور کون سا عمل افضل ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان افضل ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا حضور اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد افضل ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ سوال کیا گیا حضور پھر کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ مقبول حج کیا ہے؟ مبرور حج جسے کہا جاتا ہے۔ حج مبرور وہ کیا ہے؟ المبرور هو الذی لا یرتکب صاحبہ فیہ معصیۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں حج کرنے والا کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے، حج کرنے کے دوران اس سے کسی قسم کی کوئی معصیت واقعہ نہ ہو، وہ حج حج مبرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بیان ہے کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے۔ جو خوش نصیب حج کرے اسے مقبول حج مل جائے، مبرور حج مل جائے
جسے مبرور حج مل جاتا ہے پھر اس مبرور حج کا بدلہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حضور فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں۔ جسے حج مبرور نصیب ہو گیا حضور فرماتے ہیں اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ۔ ایسے بندے جن پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ حج کرتے نہیں، ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حج فرض ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں پہ، لیکن حج کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہم انتظار کرتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے پھر کریں گے، بچے سارے شادی کر لیں گے بچوں کی پھر کریں گے، ابھی بڑے سر پہ اور بڑے فرض ہیں، لیکن نہیں، حج اپنی جگہ پہ فرض ہے۔ حج کی فرضیت کا کوئی نیم البدل نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ابھی حج مجھ پہ فرض نہیں ہوا، نہیں، جو استطاعت رکھتا ہے، جو شریعت نے بیان کی ہے، اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے اس کی 10 بیٹیاں کیوں نہ شادی کرنے والی ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے، فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا۔ حضور فرماتے ہیں اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ جس شخص کو کوئی ظاہری صورت یا ضرورت یعنی اس کے پاس استطاعت ہی نہیں، اگر استطاعت ہے اسے کوئی ظالم بادشاہ بھی جبرن روک نہیں رہا حج سے، پھر کوئی ایسی بیماری بھی اسے لاحق نہیں ہے، صاحب استطاعت، اگر ایسا بندہ مر جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ حج اس نے نہ کیا، استطاعت ہونے کے باوجود، بیمار نہ ہونے کے باوجود، تندرست تھا لیکن جان بوجھ کے حج نہیں کیا، اسے کسی ظالم جابر حکمران نے بھی نہیں روکا کہ تو حج کرنے نہ جا، اس کے باوجود ایسا بندہ جو صاحب استطاعت ہے وہ حج ادا نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انشاء یہودیا و انشاء نصرانیا، اب چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں جو اس طرح کا رویہ اپنائے۔ ترمذی شریف 812 نمبر، شعب الایمان 3979 نمبر حدیث مبارکہ۔ پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں انہیں بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ میں غالباً پچھلے سال کو بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، ہم اسے بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ ڈھیر ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، ان پہ حج فرض ہے، وہ ایک پلاٹ خرید لیں گے لیکن یہ کہیں گے ابھی تو میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ یہاں تو پراپرٹی پہ پراپرٹی خریدتا جائے لیکن تو کہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، جب پیسے آئے تو ایک اور پلاٹ خرید لیتا ہے، لیکن حج کی فرضیت تجھ پہ ہو چکی ہے۔ حج اگر فرض ہے تو جو نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ اب چاہے وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ میرا کام ہے آپ کو یہ باتیں بتانا تاکہ آپ کے علم میں ہوں۔ ڈھیر ایسے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس پہ حج فرض ہے اگر نہیں کرتا بندے کو وہ کام جو ہے نا، اس کا یہ عمل کہ اس پہ حج فرض ہے لیکن وہ کرتا نہیں، یہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ پھر حج اس پہ فرض ہے لیکن اس نے ترک کر دیا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
جو حج پر قادر ہو حج نہ کرے پھر وہ سخت مجرم اور گناہگار بھی ہے۔ پھر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا عمل کفار سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث مبارکہ سنائی کہ جو صاحب استطاعت حج کے بغیر مر گیا اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جس بندے کا جسم تندرست ہو اور مالی اعتبار سے خوشحال ہو اور وہ 5 سال تک حج نہ کرے، خوشحال ہے، تندرست ہے، 5 سال خوشحالی میں گزر جائیں، تندرستی میں گزر جائیں، وہ بندہ ضرور محروم ہے، وہ محروم ہو چکا ہے۔ 5 سال گزر گئے، وہ تندرست بھی ہے، اس سے استطاعت بھی حاصل ہے، خوشحال ہے، لیکن حج نہیں کر رہا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ بندہ محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، حج کرنا ایک افضل عمل ہے۔ پھر ابن ماجہ شریف میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر ضعیف کا جہاد ہے، ہر ایسا بیمار بوڑھا جو جہاد نہیں کر سکتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر ضعیف کا جہاد ہے۔ ابن ماجہ شریف 2902 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امعر حاج قط، حضور نے فرمایا حاجی کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہاں ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر میں نے حج کر لیا تو یہ جو 4 آنے اکٹھے ہوئے ہیں حج پہ لگ جائیں گے، میں تو غریب ہو جاؤں گا، ہے نا ایسی بات؟ میں بچیوں کی شادی کیسے کر سکوں گا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میں آپ کو کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو سچے رب کے سچے محبوب کی سچی باتیں سنا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امعر حاج قط، حاجی کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ مجمل اوسط 5213 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خابث الحدید والذہب والفضۃ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ حج اور عمرہ کسے ختم کرتے ہیں؟ غربت اور گناہوں کو، غربت اور ہمیں یہ شک اور یہ وہم پڑ جاتا ہے کہ اگر میں نے حج کر لیا 12-14 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں تیری غربت دور ہو جائے گی، اگر تو حج کر لے گا تو تیری غربت دور ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں یہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے اگر حج کر لیا تو مر جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر حج کر لو گے غربت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ مسند بزار، مسند ابی موسیٰ اشعری علیہ رحمہ، ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یہ فرمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں ہی فوت ہو جائے، حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں ہی فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بندہ حج کے لیے نکلا ہے، راستے میں اسے موت آ گئی، فوت ہو گیا، قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو حج کرنے کے بعد فوت ہوتا ہے وہ شہادت کا مرتبہ پا جاتا ہے۔ پھر حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ کون سا حج؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور مقبول حج کون سا ہوتا ہے؟ جس میں بندے سے کوئی معصیت نہ ہو، حج کے دوران اس سے کوئی فسق، کوئی گناہ، کوئی معصیت والا عمل نہ ہو، پراپر اس نے ٹھیک حج کیا، وہ حج مقبول حج ہے۔ اور جو مقبول حج کرے وہ
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ حج اس کے لیے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی کل یوم میات الرحمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دن 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 منہا علی الطائفین بالبیت، ان میں سے 60 رحمتیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والوں پہ کرتا ہے۔ وہ رحمتیں 60 رحمتیں ان لوگوں پہ نچھاور ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ وَعِشْرُونَ عَلَىٰ أَهْلِ مَکہ، اور 20 اہل مکہ پر نچھاور ہوتی ہیں۔ وَعِشْرُونَ عَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ، اور 20 تمام لوگوں پر نچھاور ہوتی ہیں۔ 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، 60 ان لوگوں پہ جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 اہل مکہ پہ، اور 20 ساری دنیا والے لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی اللہ رحمہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حج کرنے والے جب مکہ شریف آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو سواریوں پر سوار ہیں یا جو پیدل ہیں ان سے فرشتے سلام لیتے ہیں، بعض سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر پیدل چلنے والوں کو فرشتے گلے بھی لگاتے ہیں۔ کن سے؟ ایسے حاجی جو مکہ شریف میں آتے ہیں، سواریوں پہ سوار ہیں، ان سے سلام ہوتی ہے، پیدل چلنے والے کو گلے لگایا جاتا ہے، کچھ خوش قسمتوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ کن سے؟ فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر حج کرنے والا بندہ بخش دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ انعام ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بھی حاجی کا پروٹوکول ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو پھر ماہ ذوالحج، محرم، سفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے بھی حاجی بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اچھا، بڑی اہم بات جو آخر میں کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے مگر اس کی بیٹی جوان گھر پر ہو تو کیا اسے حج کرنا چاہیے یا پہلے بیٹی کی شادی کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹی کا فرض ادا کر لیں پھر حج کو جائیں، حالانکہ ابھی وہ بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن بہانہ یہ بنایا ہوا ہے کہ پہلے بیٹیاں ہیں ان کی شادی کر لیں پھر حج کو جائیں گے۔ کیا اس وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس بہانے کے تحت حج میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ جس شخص پر حج فرض ہو چکا اس پر فرض ہے کہ اسی سال حج کو جائے، بلا عذر شرعی اس سال حج نہ کرنا گناہ ہے۔ کوئی شرعی عذر نہ آ جائے، بیمار ہو گیا اتنا کہ اتنا لاغر ہو گیا کہ تندرست نہیں رہا، حج کر نہیں سکتا، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر نہ اگر استطاعت رکھتا ہے، اگر 12 بیٹیاں بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں تو خوشحال ہے، اور بہانہ یہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد پھر میں حج کو جاؤں گا، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ جس سال آپ استطاعت کے مالک ہوئے، آپ پہ حج فرض ہوا، ساری شرطیں پوری ہوئی، اسی سال حج کرنا لازم ہے۔ لیکن ہم اس بڑے اہم مسئلے پہ غور ہی نہیں کرتے، کبھی خیال نہیں اس طرف کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج جن پہ فرض ہو چکا ہے لیکن اس طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اگر کوئی قریب میں کوئی پلاٹ مل گیا وہ خرید لیں گے، کوئی مکان مل گیا وہ خرید لیں گے، کوئی دکان مل گئی وہ خرید لیں گے، لیکن اس طرف دھیان نہیں کرنا۔ اسے حساب لگانا چاہیے، بھائی اگر موت آ گئی، مجھ پہ حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے باوجود میں نے حج نہ کیا، میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہاں تو یہ بہانہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، بلا عذر شرعی اسی سال حج نہ کرنا گناہ ہے جس سال آپ صاحب استطاعت ہوئے۔ اور فقہاء کرام نے جن اعذار یعنی ایسے شرعی عذر جن کی وجہ سے حج کی ادائیگی فرض نہ ہونے کا حکم دیا، ان میں بیٹی کی شادی کو شمار نہیں کیا، کسی فقیہ نے بھی بیٹی کی شادی کو شمار نہیں کیا، لہذا اس وجہ سے جو حج مؤخر کرے گا گناہ گار ہوگا۔ پھر چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہو جائے گا،
اور یہاں تک کہ اس کی گواہی بھی مردود ہے شریعت کے اندر، مگر جب کرے گا تو اس کا حج ادا ہے، حج قضا نہیں ہوتا، جب بھی کرے گا اس کا حج ادا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر حج کرنے جائیں گے تو بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، ایسا سوچتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کرنا نہ فرض ہے نہ لازم ہے۔ یہ جو شادیوں پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہم پہ فرض نہیں، لازم بھی نہیں، لیکن ہم اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج ہم پہ فرض ہے۔ آج کی گفتگو کا حاصل جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ یہ بات سمجھیں کہ شادیوں پہ جو اخراجات ہم کرتے ہیں یہ ہم پہ فرض نہیں، لیکن میں اگر صاحب استطاعت ہوں تو مجھ پہ حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو سادگی سے شادی کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ جتنے اخراجات ہیں یہ ہم نے خود بڑھائے ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ کریں، اتنے اخراجات نہ کریں، حضور کی شریعت کے مطابق چلیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ یہ ساری مصیبتیں ہم نے خود اپنے گلے ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری بات یہ کہ حج کرنا غریبی پیدا نہیں کرتا، مفلس نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ آپ حج کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، حج کریں گے تو غربت ختم ہو جائے گی۔ حج بندے کو غنی کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے گھر جاتا ہے، بیت اللہ شریف، مقدس مقامات پر جاتا ہے، اسے موقع مل جاتا ہے اتنی مقدس جگہوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخری بات یہ سمجھے کہ آئندہ دنوں میں، آئندہ جمعۃ المبارک 9 ذو الحج ہو، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کا دن ہے ہمارے اس پاکستان میں چاند کے لحاظ سے۔ یوم عرفہ کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2642، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ جو آئندہ جمعۃ المبارک بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، اس ایک دن روزہ رکھنے سے حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔